ناظرین اکرام، میں ہوں محمود ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا ویڈیو جمہور اور جمہوریت کے متعلق ہے، یعنی ڈیموکریسی کے متعلق آج باتیں کرنے والا ہوں۔ ڈیموکریسی، آپ جسے ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہ ڈیموکریسی ہندوستان کے علاوہ بہت سارے ملکوں میں ڈیموکریٹک حکومت ہے۔ ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ عوام کی حکومت، جمہور کا مطلب ہوتا ہے عوام، اور جمہوری حکومت کا مطلب ہوتا ہے عوام کی حکومت۔ ڈیموکریسی میں ہر چیز کی، ہر بات کی آزادی ہوتی ہے، ہر ایک کو بات کرنے کی آزادی ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنے مسائل کو لے کر حکومت سے سوال کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ اسی کا نام آزادی ہے، اسی کا نام جمہوریت ہے۔ لیکن جمہوریت کے اندر ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو جس کو زیادہ ووٹ ملتا ہے اس کو حکومت بنانے کا موقع ملتا ہے، یعنی جمہور کی میکسیمم تعداد جو ہوتی ہے، جس کے حق میں فیصلہ سناتی ہے، وہ اس کی حکومت بنواتی ہے۔ تو جمہوریت کے اندر، جمہور کے اندر عوام کی میکسیمم تعداد کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کل جمہوریت کے نام پر جو جبر اور بربریت ہے، جمہوریت سرداری بن گئی ہے، جمہوریت نافرمانی بن گئی ہے، جمہوریت آقا کی چودراہٹ بن گئی ہے۔ اس کو آپ جمہوریت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خضر راہ میں جمہوریت کا مطلب بتایا تھا کہ ہے وہی ساز کہن یورپ کا جمہوری نظام، ہے وہی ساز کہن یورپ کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری، اور دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ تو جمہوریت، جس کو ہم لوگ ڈیموکریسی کہتے ہیں، جسے ہم عوام کی حکومت کہتے ہیں، وہ اصل میں دیو اور استبدادیت کی حکومت ہے۔ ہندوستان کے اندر ہو یا بر صغیر کے اندر ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہو، اگر جمہوریت میں عوام کو بولنے کا حق نہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ دیو استبدادیت ہے، وہ جمہوریت نہیں ہے۔ ایک پارٹی کی حکمرانی بن گئی جمہوریت میں کے اندر، اب ایک پارٹی کی حکمرانی بن گئی ہے، ایک پارٹی جو استبداد اور ظلم اور جبریت کے ساتھ حکومت کر سکتا ہے، یہ اس کو پرمیشن مل گیا ہے، اور آج ہندوستان کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ آپ کو، ہمیں چاہیے کہ جمہوری نظام کو صحیح ڈھنگ سے قائم ہو سکے، اس کے لیے آپ ووٹ دیں۔ نوجوانوں کی باتیں ہو سکے، روزگار کی باتیں ہو سکے، عورتوں کی مسائل کی باتیں ہو سکتی، اور کھلے ڈنکی کی چوٹ پر ہو سکے۔ اگر یہ فضا بنتی ہے تو اس کو کہتے ہیں جمہوری فضا۔ تو آج ملک کے اندر جو ہمارا ووٹنگ سسٹم ہے، اس ووٹنگ سسٹم میں ضروری نہیں ہے کہ عوام جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ نہیں، اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جمہوریت کے نام پر اہل جبروت کو بٹھایا جا رہا ہے، جمہوریت کے نام پر ظلم و ستم کرنے والوں کو بٹھایا جا رہا ہے، گویا جمہوریت کے نام پر ووٹ ڈال کر کے آپ ظالموں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ تو ہندوستان کے اندر ایک ایسی فضا بننی چاہیے اور اس پر بحث ہونی چاہیے کہ آخر جمہوریت کہتے ہیں کس کو۔ یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس جمہوریت کا خواب سجا کر کے ہم نے ہندوستان کو جمہوری نظام کیا تھا، ڈیموکریسی قائم کی تھی۔ 1947 کی آزادی جو ہم نے حاصل کی تھی انگریزوں سے، اس لیے حاصل کی تھی کہ اب دیو استبداد کی حکومت نہیں چلے گی، اب سرمایہ داروں اور ساہوکاروں کی حکومت نہیں چلے گی۔ لیکن جمہوریت کے اندر جب سرمایہ داروں اور ساہوکاروں کی جب بات ہونے لگی، سرمایہ داروں اور ساہوکاروں کی انٹرسٹ کی بات ہونے لگے، تو آپ اس کو جمہوریت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے تمام سامعین سے کہ جمہوری نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جمہوریت کی بقا کے لیے سامنے آئیں۔ امید ہے کہ اگلے آئندہ آنے والے ہندوستان کے اندر جو الیکشن ہوگا اس میں جمہوری، واقعی میں اصلی جمہوری نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ لوگ ووٹ ڈالیں گے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو پورے ہندوستان کے اندر اور پورے بر صغیر کے اندر اور پورے ملک کے اندر پھیلائے، جہاں تک جمہوری نظام جہاں جہاں قائم ہے، اور تاکہ جمہوریت کا اصل مفہوم لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔
امید ہے کہ میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ.